بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق نمبر 1 میں ہم نے تراویح کے ثبوت سے متعلق، تراویح کے فضائل کے متعلق اور خود نفس تراویح کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اس سے اگلی گفتگو ہماری کچھ امامت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات تو سنیے گا، نابالغ بچہ کیا امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، امامت کے لیے امام کا بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ بالغ افراد کے لیے نابالغ بچے کی ابتدا میں بالکل نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بالغ افراد نابالغ بچے کی ابتدا میں تراویح پڑھیں گے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب کو دوبارہ، یہ جو جتنے بھی بالغ کھڑے ہیں پیچھے، نابالغ کے پیچھے جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، یہ دوبارہ تراویح پڑھیں گے۔ ہاں البتہ اگر سارے بچے اور پڑھانے والا جو ہے وہ بھی نابالغ ہے، نابالغ بچوں کی امامت کروا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے لیکن اس کی بلوغت کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، تو اب یہ 15 سال کی عمر کے بعد بالغ افراد کی امامت کروا سکتے ہیں۔ اور جو بچے ابھی تک بالغ نہیں ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہیں، ان کی بھی امامت جائز نہیں ہے۔ اور جو بچہ بالغ ہونے کے قریب ہے، داڑھی ابھی نہیں آئی، اس کو آگے کرنے میں، یعنی امامت کے لیے کھڑا کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اسے عام مجمع میں امام بنانا مکروہ ہے، اگرچہ نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ لہٰذا لیکن ایسے حافظوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کوئی تراویح کی ترتیب بنا لیں یا اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تراویح کی ترتیب بنائے، لیکن عام مجمع میں بالغین کے سامنے امام بن کر وہ تراویح مت پڑھائے۔ اور اگر کوئی ایسا حافظ ہے کہ جو بعض حروف کو ان کے مخرج سے ادا نہیں کر سکتا، کوشش کے باوجود وہ ان کو درست نہیں کر پاتا، تو ایسے شخص کو فرضوں میں اور وتروں میں امام بالکل نہ بنایا جائے۔ البتہ تراویح کے اندر کسی حد تک گنجائش ہے، لیکن اگر صحیح حروف کی ادائیگی والا حافظ موجود ہو، میسر ہو، تو صحیح حروف کی ادائیگی پر قدرت رکھنے والے حافظ کو ترجیح دی جائے۔ اور جو حافظ صاحب انگریزی بال رکھتے ہیں، اس کی وضع قطع انگریزوں جیسی ہے، فیشن پرست ہے اور لباس اس کا شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسا حافظ وتر، فرض اور تراویح میں امامت کے منصب کے بالکل لائق نہیں ہے۔ ایسے حافظ صاحب کو امام بنانا یہ بالکل مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی عادتوں کو بدلنے کا ارادہ کر لے تو اسے تراویح میں امام بنایا جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ حافظ کہ جو داڑھی منڈا ہے، داڑھی کٹوانے والے، اس سنت پر کینچیاں چلانے والے، بلیڈ پھیرنے والے، داڑھی رکھنا چونکہ واجب ہے، داڑھی منڈوانا یا ایک بالش سے کم کرنا یہ حرام ہے۔ داڑھی کاٹنے والا شرعی طور پر ایک فاسق شخص ہوتا ہے، اور یہ ایسا امام داڑھی کٹواتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ایک فاسق شخص کو امام بنا رہے ہیں، جبکہ فاسق کی امامت درست نہیں ہوتی، فاسق شخص امامت کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جو حافظ داڑھی منڈواتا ہو یا ایک بالش سے کم کرواتا ہو، اسے امام بنانا شرعاً ناجائز ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ جو آدمی کسی سودی کام میں ملوث ہو، بینک میں یا انشورنس کمپنی میں نوکری کرتا ہو یا اور کسی ذریعے سے حرام کماتا ہو، تو ایسا شخص بھی امامت کے منصب کا اہل نہیں ہے، اختیاری صورت میں اسے امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایسے ہی وہ حافظ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مطلب نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو نماز چھوڑنے والا شخص ہوتے ہیں وہ شرعی طور پر فاسق ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ فاسق آدمی کو امام بنانا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور عزم کر لیتا ہے کہ میں آئندہ نمازوں کا اہتمام کروں گا، تو اب ٹھیک ہے، اب وعدہ بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب امام بنایا جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایک حافظ ایسے ہے کہ جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، روزے مسلسل چھوڑنے کا عادی ہے، یا کوئی بالکل خود ساختہ اس کے عذر ہوں، معمولی چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر، یعنی ایسا معمولی عذر کہ جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی، ایسے حافظ کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ فرضی روزہ چھوڑنے والا فاسق ہوتے ہیں اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر ایک شخص کانہ ہے، حافظ جس کی ایک آنکھ متاثر ہو، اسے امام بنایا جا سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص بالکل نابینا ہے، نابینا حافظ، اگر تو بھائی نجاست سے، گندگی سے، پلیدگی سے، پیشاب سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، پھر ٹھیک ہے، اس کو امام بنانا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا، طہارت کا خیال نہیں کرتا، تو اس کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ امامت سے متعلق کچھ مسائل تھے، اس کے ساتھ تلاوت کے مسائل بھی ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنا سنت ہے، یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی حافظ صاحب نے سبحانک اللہ پڑھے بغیر تلاوت شروع کر دی، فاتحہ شروع کر دی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس نے یہ سنت کو چھوڑا ہے، خلاف سنت کام کر ڈالا ہے، خلاف سنت،
اس لیے ثنا چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہر رکعت کے اندر ہی ثنا چھوڑ دیتا ہے. 10 سیکنڈ بچانے کے لیے سنت کی خلاف ورزی کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ قرآن دیکھ کر اگر کوئی شخص تراویح پڑھاتا ہے، دیکھیں قرآن میں دیکھ کر اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے نماز بالکل فاسد ہو گئی، اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو اگر زیادہ ہی شوق ہے امام بننے کا تو قرآن یاد کر لے، یاد نہیں ہے تو کسی اور کو آگے کرے، لوگوں کی نماز، لوگوں کی تراویح خراب مت کرے. اور باقی رہا مسئلہ آواز کا، تو دیکھیں آواز افضل تو یہ ہے کہ اتنی آواز میں قرات کرے کہ سارے مقتدی بلا تکلف سن سکیں، نہ اتنا آہستہ پڑھے کہ مقتدی سن ہی نہ سکیں، اور نہ اتنا زور سے پڑھے کہ مقتدیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. لوگوں کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے آواز میں بھی کمی زیادتی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہے قرآن پاک کو تیز پڑھنا، اس نیت سے کہ جلدی ہم تراویح سے فارغ ہو جائیں. جلدی فارغ ہونے کے لیے یا بس اوقات حافظ صاحب کو یاد نہ ہو تو یاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنا تیز قرآن پڑھنا کہ مقتدیوں کو سوائے وہ یعلمون اور تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اسی طرح تیز پڑھنے سے بھئی حروف کٹ جاتے ہیں، حروف بدل جاتے ہیں، جس سے بس اوقات تو بلکہ اکثر اوقات تیز پڑھنے میں معنی میں خرابی آ جاتی ہے. جب قرآن پاک کے الفاظ درست ادا نہیں ہو رہے، معنی بدل رہے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. ایسی تلاوت سے کہاں ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ الٹا ثواب کمانے کے گناہ ملتے ہیں. اس لیے قرات درمیانی رفتار سے ہو، صاف ستھری ہو، حروف کو اس کے مخارج سے صفات کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے. اور اگر کسی حافظ صاحب نے ایک رکعت کے اندر 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی، یا دوسری مرتبہ پوری نہیں پڑھی، دوسری مرتبہ آدھی سے زیادہ پڑھ لی ہے، تو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ایک صورت یہ ہے کہ اگلی آیت یاد نہیں آ رہی اور حافظ صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، اور پچھلی آیات مطلب دوبارہ پڑھ لی گئی، تو پچھلی آیات میں گویا تکرار آ گیا، ان کو ڈبل پڑھ لیا، تو اس سے کچھ حرج نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، آخر میں سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر پڑھتے ہوئے کچھ آیات رہ گئی ہیں تو ان کو بعد میں پڑھنا ضروری ہے، وگرنہ یہ قرآن ختم قرآن تو نہیں ہوگا. پھر وہ سنت جو تھی قرآن ختم کرنا، یہ قرآن پورا ہی نہیں ہوا، قرآن ناقص رہ جائے گا. اب یا تو اسی دن پڑھ لے یا اگلے دن پڑھ لے، بہر صورت یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کے لیے جو آیات رہ گئی ہیں ان کو ضرور پڑھے. اور اگر حافظ صاحب کو مشابہ لگ جاتا ہے، متشابہ لگ جاتا ہے، اس صورت میں یہ جتنا بھول کر حافظ صاحب نے دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر یاد آنے پر دوبارہ اپنے پارے کی طرف لوٹ آیا، تو اس سے بھی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو جو ہے یہ بھی لازم نہیں ہوتا، متشابہ لگتے رہتے ہیں، تو متشابہ لگنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اور حافظ صاحب بھول گئے لیکن پیچھے جو سامنے کھڑا ہے اس نے بھی بر وقت لقمہ نہیں دیا، یا حافظ صاحب خاموش ہو گئے، سوچنے لگ گئے، تو دیکھیں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، جتنا وقت 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے، اتنی مقدار، اتنا وقت یا اس سے زائد امام خاموش رہا ہے، تو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. 1-2 باتیں آخر میں مزید سماعت فرما لیں. جب قرآن پاک ختم ہو، 27 کو، 28 کو، 29 کو، 21 کو، 22 کو، جب بھی ہو، مطلب کہ جب سورۃ الناس پڑھے آخر میں، تو سورۃ الناس پڑھنے پر فوراً رکوع نہ کرے، بلکہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورۃ بقرہ شروع کرے، اور کم از کم جو ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھنا چاہیے، پھر رکوع کرے. اس میں بعض حافظ صاحب کیا کرتے ہیں، سورۃ الناس پڑھ کے یا تو رکوع کر دیتے ہیں اور بالکل اینڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. بعض حافظ یہ کرتے ہیں کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آگے سورۃ بقرہ کا سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں. یہ بھی دوبارہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے سورۃ بقرہ کی ابتدائی جو 3-4 آیات ہیں وہ صرف پڑھی جائیں گی، اور اس طرح کرنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اچھا، بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے، رسم بن چکی کہ جب سورۃ اخلاص کا نمبر آتا ہے سورۃ اللہب کے بعد، تو سورۃ اخلاص، سورۃ قل واللہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے. اور بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے گھڑ لیا اپنی طرف سے، سورۃ اخلاص کو 1 ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے رسم پر عمل کرتے ہوئے 3 دفعہ پڑھ لیا سورۃ اخلاص کو، قل واللہ کو، تو بہرحال سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اس سے.